آداب عرض ہے خواتین و حضرات. آج میں آپ سے اپنا ایک شعر سب سے پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں. غور طلب ہے. تو بھی خدا کا بندہ ہے، میں بھی خدا پرست. آدمی کو مل کے مٹا ڈالیں دونوں آج. عام آدمی تو سر اٹھا کے چلے، یہ تو کسی کو بھی وارہ ہی نہیں کھاتا. اور مجھے ایک اور بڑا خوبصورت پروین شاکر کا شعر یاد آ رہا ہے. بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں. جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں. اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہمارے اندر کوئی من حیث القوم انالیٹیکل اور کریٹیکل تھنکنگ بھی پیدا ہو، جو بالآخر پھر کریٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. ہم بھی اس عہد کے کچھ نہ کچھ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں من حیث القوم. ایک اور بڑی خوبصورت کوٹیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. قائد اعظم نے فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ اخلاقی، ثقافتی اور سیاسی شعور کی طاقت حاصل کر لیں گے تو جس چیز کے حصول کا ارادہ کریں گے وہ حاصل ہو جائے گی. اخلاقی، ثقافتی اور سیاسی شعور، دیکھیے کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یاس یارانہ چنگیزی کا ایک بڑا مشہور زمانہ شعر ہے کہ علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی. میں نے جب اس شعر پہ تھوڑا سا غور کیا تو مجھے یہاں پہ چنگیزی صاحب کے ساتھ کچھ زیادہ اتفاق نہ میں پیدا کر سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کی تو بڑی زبردست حقیقت ہے، اور یاس یگانہ چنگیزی جیسا ایک اعلیٰ پائے کا شاعر جس کے کلام کے معیاری ہونے میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی کلام نہیں ہے کسی کو بھی، تو پھر وہ اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ علم کیا، علم کی حقیقت کیا. یعنی کہ وہ علم کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا سوائے اس کے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں جس قسم کا خیال آ جائے وہ اسی کے مطابق وہ چیز کو تصور کر لیتے ہیں. لیکن بہت زیادہ غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے ہی پہ پہنچا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئے ہیں یہاں پہ. چنانچہ میں نے پھر غور کیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو میری سمجھ میں بات یہ آئی کہ وہ فلسفے کو علم کے ساتھ کنفیوز کر گئے ہیں. چنانچہ پہلا مصرع میں نے ان کا جو ہے پورے شعر کے ساتھ ہی آپ سمجھیں کہ میں نے ان کے ساتھ 50-50 کر لیا. اب اس سے کیا مراد، یعنی پہلا مصرع میں نے وہ ان کا تبدیل کر دیا، علم کیا، علم کی حقیقت کیا. اس کی جگہ میں نے یہ فقرہ، یہ مصرع رکھا کہ فلسفے رنگ رنگ ہیں سب کے، جیسی جس کے گمان میں آئی. اب بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال
اب آپ دیکھیے نا، علم کی تو بہت بڑی حقیقت ہے. یعنی جب تک انسان نے آگ جلانے کا طریقہ نہیں سیکھا، آگ یاد نہیں کی تھی اور اس کو جلانے کا طریقہ نہیں سیکھا تھا، تو وہ آگ کے بغیر زندگی گزارتا تھا. کچا ہی گوشت کھاتا تھا، کچی سبزیاں کھاتا تھا، سب کچھ. وہ پکانے بکانے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کے ذہن میں اس وقت. علاوہ ازیں وہ گرمی سردی جو کچھ بھی تھا وہ اس کو برداشت کرتا تھا. اگر شدید گرمی سردی بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے کوئی آگ کا بندوبست تو نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ یہ اس آگ کا وجود پیدا نہیں ہو گیا کسی چخماق پتھر کے رگڑنے سے. اور یہ بات اس کے علم میں آ گئی کہ اگر چخماق پتھر کو رگڑا جائے تو چنگاری نکلتی ہے. جو خشک پتے وغیرہ جو ہیں وہ ان سے اگر اس کو مس کیا جائے تو وہاں آگ جل پڑتی ہے. تو یہ علم ہے. اسی طرح پہیا، جب تک اس کو پہیے کا یاد نہیں ہوئی اس کے علم میں یہ بات آ ہی نہیں سکی کہ فاصلے جو ہیں وہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ پہیے کی مدد سے طے کیے جا سکتے ہیں بڑی تیز رفتاری سے. پھر آپ لیور کا اصول لے لیجیے کہ وہ بھاری بھرکم اشیاء کو اٹھانے کے لیے جب تک وہ لیور کا اصول نہیں اس کی سمجھ میں آیا، یہ علم میں نہیں آیا اس کے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا. وہ بھاری بھرکم چیزیں اٹھانا اور لے جانا، ان کو لڑکا دینا آرام سے، یہ تو اس کے تصور سے ہی باہر تھا. تو اس طرح علم کی تو بہت بڑی حقیقت ہے. پھر آپ فصلیں لے لیں، ربی کی فصل، خریف کی فصل، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے مہینے میں آپ کون سی فصل اگا سکتے ہیں اور کون سی نہیں اگا سکتے. یہ بھی علم ہے. تو علم تو پھر آگے بہت زیادہ پھر ترقی کی علم نے. تو یہ علم کی تو بہت بڑی حقیقت ہے. اس کو یہ کہنا کہ علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی نہیں. اب آگ جو ہے وہ کوئی گمانی چیز نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. فلسفہ ہو سکتا ہے گمانی چیز ہے کہ بے شمار فلسفیوں نے بے شمار باتیں کر رکھی ہیں جو جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ ذہنی گتھیاں ہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں، سلجھاتے رہتے ہیں، الجھاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے فلسفوں سے کبھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی تنقید کرتے ہیں، کبھی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ پھر میں نے وہ ان کے ساتھ یہ شعر جو ہے 50-50 کر لیا. مطلب ہے کہ وہ میں نے اپنے طرف سے یہ سوچا ہے کہ یہ غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ فلسفے رنگ رنگ ہیں سب کے، جیسی جس کے گمان میں آئی. تو یہ بہت زیادہ میننگ فل بن جاتا ہے اس طرح یہ شعر. مرزا غالب فرماتے ہیں، دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا، دیوانہ اگر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں. یہی کوئی معاملہ میرے ساتھ بھی ساری زندگی چلتا ہی رہا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے. اب ان سے مراد آپ جو چاہے لے لیں، ان سے مراد آپ لے لیں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں یا ایڈوانسڈ، جن لوگوں نے بہت ترقی کر لی ہوئی ہے اور وہ مہذب بھی ہیں. تو ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟
ہم سے مراد زیادہ تر قومیں ہیں جو بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکیں. تو بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ فرق یہ ہے کہ ہم اپنے جو دانشور ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، انوینٹرز ہوتے ہیں، یا اور جن کے کچھ تخلیقی ذہن ہوتے ہیں، ہمیں وہ زندہ قبول نہیں ہوتے. ہم ان کے مزار بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور پھر مزار پہ بیٹھ کے ان کی مجاوری کر کے تو بس اپنا کام چلانا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا آپ یہ سمجھیں کہ کاروبار ہے مجاوری. مزار بنانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو چنانچہ ہم اپنے لوگوں کو دفن کر دینا زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کو بعض اوقات جیتے جی مار دیتے ہیں، اور ان کے پھر یا نہ بھی مرے تو انہیں مردہ ہی تصور کر لیتے ہیں. وہ جسے کہتے ہیں کہ زندگی میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی. تو لیکن اس کے برعکس جو قومیں ترقی کر چکی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ یہ کرتی ہیں کہ اپنے دانشوروں کو، اپنے فلسفیوں کو، اپنے استادوں کو، پروفیسروں کو، موجدوں کو، تخلیق کاروں کو زندہ رکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جیتے جی تو ان کی قدر کرتے ہی ہیں، لیکن وہ انہیں مرنے کے بعد بھی نہیں مرنے دیتے، اور ان کے جو کام ہیں، ان کے جو تخلیقات ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو لے کے آگے چلتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں مجاوری نہیں پائی جاتی، اس قسم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں وہ شیکسپیئر 400 سال سے زیادہ ہو گئے، تو انگریزوں سے کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا عجائب گھر ہے، لیکن وہاں پہ وہ جائیں تو اس کے افکار آپ کو نظر آئیں گے. وہ کس طرح لکھتا تھا بیٹھ کے، کیا کرتا تھا کیا. تو ان قوموں میں پھر مجاوری نہیں پائی جاتی. یہ فرق میں نے محسوس کیا، تو سوچا کہ چلے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اب کوئی اس کو ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال یہ میرا ایک خیال ہے، میری ایک سوچ ہے، میری ایک اوپینین ہے. اب اس سے یقیناً اختلاف کر سکتے ہیں، اور مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھا اسد کو خلوت و جلوت میں بارہا، دیوانہ اگر نہیں ہے تو ہوشیار بھی نہیں. اجازت دیجیے.